ایک شخص اپنے بیٹے کے ساتھ راستے سے گزر رہا تھا۔ سامنے سے وہ لڑکی گزر رہی تھی جو بے حجاب تھی، پردہ نہیں تھا، بال کھلے ہوئے تھے، بدن نمایاں تھا۔ اس طرح سے گزر رہی تھی تو وہ شخص اسے دیکھ رہا تھا، تو اسے دیکھتے ہوئے اس کے بیٹے نے کہا کہ بابا آپ ہمیں روکتے ہیں اور خود اس کو دیکھ رہے ہیں۔ تو اس کے بابا نے کہا کہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس کے بیٹے نے کہا کہ آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تو اس کے باپ نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے عورت کے ساتھ جو بے حجاب ہے، بدن نمایاں ہے، وہ اپنے ساتھ آگ لے کر چل رہی ہے، اور جس شخص بھی اس کو دیکھ رہا ہے وہ بھی اسی آگ میں چل رہی ہے، اور اس کے ساتھ جو آگ چل رہی ہے وہ جہنم کی آگ ہے۔ شرعی پردہ کیسا ہوتا ہے؟ پردہ کیوں ضروری ہے؟ اور پردہ نہ کرنے کی سزائیں وعید کیا ہیں؟ ایسی قیمتی انفارمیشن کے اس ویڈیو کے بعد آپ پردہ اور اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کی پیروی ضرور کریں گے۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے، ایمان کی حالت میں موجود ہوں گے۔ حضرت مولا علی شیر خدا کے شاگرد ہیں کہ ان کا بیان ہے کہ مسلمان عورتیں سروں کے اوپر سے چادریں اس طرح لٹکایا کرتی تھی کہ آنکھوں کے سوا کچھ ظاہر نہ ہوتا، اور وہ بھی اس لیے کہ راستہ دیکھ سکیں، یعنی اپنے آپ کو اس طرح سے لپیٹ کر چلتی تھیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ حکم جو ہے ازواج محترمات کے لیے ہیں، چہرہ لپیٹنا، یا یہ ہے کہ یہ ساری سختی جس کو عام طور پر لوگ اپنی زبانوں میں سختی کہتے ہیں، حالانکہ اس کے بغیر جو فتنے بڑھتے ہیں وہ کہیں گنا زیادہ ہیں، لیکن ان کو ہم بھول جاتے ہیں اور اس حکم کے اوپر عمل کرنے کو سختی میں شمار کرتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جتنے بھی علماء کرام ہیں وہ سارے کے سارے اس بات پر ضرور متفق ہیں کہ جہاں فتنے کا ڈر ہو وہاں چہرہ ڈھانپ لینا لازم ہے، اور جہاں فتنہ نہ ہو، جیسا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایات سے ہے کہ ہم کبھی چہرہ ڈھانپ لیتی اور جب کوئی آتا تو ہم اس دوپٹے کو، چادر کو اپنے چہرے پر اوڑھ لیتی۔ شرعی پردہ کیسا ہوتا ہے؟ اس کے اہم تقاضے جان لیجیے اور اسی مطابق عمل کیجیے۔ عورت کے لیے اپنے پورے جسم کو غیر محرم مردوں سے چھپانا فرض ہے۔ اس میں چہرہ اور ہاتھ بھی شامل ہے۔ بعض علماء کے نزدیک چہرہ اور ہاتھ ستر میں داخل نہیں، لیکن فتنے سے بچنے کے لیے ان کا چھپانا بھی احتیاط ہے۔ لباس ایسا ہونا چاہیے جو جسم کی ساخت اور اعضاء کو نہ دکھائے۔ تنگ اور چست لباس شرعی پردے کے خلاف ہیں۔ لباس اتنا موٹا ہونا چاہیے کہ جسم کی رنگت اور جلد نظر نہ آئے۔ باریک اور شفاف کپڑا جو پردہ ہوتا ہے وہ صحیح پردے کے مقصد کو ختم کر دیتا ہے۔ لباس پر کسی قسم کی ایسی نقش و نگار یا زینت نہیں ہونی چاہیے جو غیر محرم مردوں کی توجہ کو اپنی طرف کر دے۔ بھڑکیلے اور جاذب نظر آنے والے لباس سے عورتوں کو اجتناب کرنا چاہیے۔ عورت کے لیے گھر سے باہر خوشبو لگا کر نکلنا جائز نہیں، کیونکہ اس سے غیر محرم مردوں کے لیے فتنے پڑنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ چلتے وقت باوقار انداز اختیار کرنا چاہیے اور ایسی چال سے بچنا چاہیے جو مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرے۔ پاؤں پٹک کر چلنا یا اپنے زیور کی آواز پیدا کرنا منع ہے۔ عورت کو چاہیے کہ غیر محرم مردوں پر نظر نہ ڈالے اور اپنی نگاہ نیچی رکھے۔ مردوں سے احتیاط سے بات کرنی چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو غیر محرم مردوں سے بلا ضرورت بات چیت کرنے، ان کے ساتھ میل جول رکھنے سے اجتناب کریں۔ اگر بات کرنا ضروری ہو تو سنجیدگی اور احتیاط سے کام لے۔ شرعی پردے کا خلاصہ مکمل یہ ہے کہ شرعی پردے کا مقصد عورت کی عفت و عصمت کی حفاظت کرنا، معاشرے کو فتنہ و فساد سے بچانا، مرد اور زن کے درمیان غیر ضروری احتیاط کو روکنا ہے۔ عورت کے لیے پردہ کرنا کیوں ضروری ہے یہ بھی جان لیجیے۔ پردہ عورت اور مرد دونوں کو غیر اخلاقی نظروں اور خیالات سے محفوظ رکھتا ہے۔ یہ عورت کی عزت آبرو کی حفاظت کرنے کا ایک مضبوط ذریعہ ہے۔ پردہ معاشرے کو فتنہ و فساد سے بچانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ جب مرد اور زن ایک دوسرے کو بے حجابانہ دیکھتے ہیں تو شیطان کو برائی پھیلانے کا موقع ملتا ہے۔ پردہ دلوں کو پاک رکھنے میں مدد دیتا ہے۔ جب نگاہیں قابو میں رہتی ہیں تو دل میں برے خیالات پیدا ہونے کے امکان کم ہو جاتے ہیں۔ پردہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے اور ایک مسلمان کے لیے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا فرض ہے، اس لیے قرآن مجید میں اس کے بارے میں واضح احکامات موجود ہیں۔ شیطان چونکہ انسان کا کھلا دشمن ہے اور وہ ہمیشہ مرد اور زن کو گمراہ کرنے کی کوشش میں رہتا ہے۔ پردہ ایک ایسا حصار ہے جو انسان کو شیطان کے وسوسوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کافی ہے۔ اب پردہ نہ کرنے کے بارے میں جان لیجیے۔ قرآن و احادیث میں پردہ نہ کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ پردہ نہ کرنا اللہ کے حکم کی نافرمانی ہے اور یہ ایک بہت بڑا گناہ ہے۔ بعض احادیث میں بے پردہ عورتوں پر لعنت بھی کی گئی ہے۔ بے پردہ جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔
یعنی کہ بے پردگی جو ہے وہ انسان کے اندر بہت سی برائیوں کو، بے حیائیوں کو پیدا کرتی ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ پردہ صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ مردوں کے لیے بھی ضروری ہے۔ مردوں کو بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھنے اور فتنہ انگیز چیزوں سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، 2 قسم کی جہنمی ہیں جنہیں میں نے ابھی نہیں دیکھا، وہ مرد جو اپنے ہاتھوں سے غائیں کی دم کی طرح کوڑے لیے لوگوں کو ماریں گے، اور وہ عورتیں جو لباس پہنے ہوئے بھی ننگی ہوں گی، مٹک مٹک کر چلنے والی اور مردوں کو مائل کرنے والی ہوں گی۔ ان کے سر بختی اونٹوں کی کوہان کی طرح ہوں گی۔ یہ جنت میں داخل نہیں ہوں گی اور نہ ہی اس کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ اس کی خوشبو اتنی دور سے آئے گی۔ اس حدیث میں بے پردہ اور فتنے کا باعث بننے والی عورتوں کے لیے سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ لباس پہنے ہوئے بھی ننگی، اس سے مراد یہ ہے کہ وہ عورتیں جو باریک اور چست لباس پہنتی ہیں جس سے ان کے جسم کے اعضاء نمایاں ہوتے ہیں۔ اس لیے ہر مسلمان عورت کو چاہیے کہ وہ شرعی پردے کا اہتمام کریں تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ بن جائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک، سبسکرائب اور کامنٹ میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور دیجیے۔ السلام علیکہ یا